أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں سورہ السبع اور سورہ الفاتر کی فضیلت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ السبع کی فضیلت کے بارے میں: من قرأ سورۃ السبع لم یبقى نبی ولا رسول الا کان لہ یوم القیامۃ رفیقا ومصافحا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ السبع کی تلاوت فرمائے گا، کوئی نبی اور کوئی مرسل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ اس شخص نے مصافحہ نہ کیا ہو. پورے کے پورے انبیاء اس شخص کے ساتھی ہوں گے اور اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے جس نے اس سورہ مبارکہ السبع کی تلاوت کی ہوگی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں: من قرأ سورہ السبع وفاتر فی لیلۃ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت سورہ السبع اور سورہ الفاتر کی تلاوت کر کے سوئے گا تو امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لم یزل فی لیلتہ فی حفظ اللہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت ان دو سورتوں کی تلاوت کر کے سوئے گا، خداوند متعال اپنے مقرب فرشتوں کو معین کرے گا کہ وہ پوری رات اس شخص کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے اس شخص کی حفاظت کرتے رہیں گے پوری رات، جس نے سوتے وقت اس سورہ مبارکہ السبع اور سورہ مبارکہ الفاتر کی تلاوت کی ہوگی. یہ تو اجر تھا کہ جس شخص نے سوتے وقت ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی ہوگی، اور اگر کوئی شخص ان دو صورتوں کی تلاوت صبح کے وقت کرتا ہے، دن کے وقت کرتا ہے، تو اس کو اس کا کیا اجر ملے گا. فَإِنْ قَرَأَهُمَا فِي النَّهَارِ، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں لم یصبہ فی نہارہ مکروہ، تو اس شخص کو دن کے وقت کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس شخص نے دن کے وقت ان دو صورتوں کی تلاوت کی ہوگی. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو رات کو تلاوت کرے گا، خداوند متعال اس پر
فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو پوری رات اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی شخص ان 2 صورتوں کو دن کے وقت پڑھے گا تو اس کو بھی کسی مصیبت، کسی تکلیف اور دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ بھی ہر مصیبت اور ہر دکھ سے امان میں رہے گا اور خداوند متعال اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور سورہ الفاتر کی فضیلت کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من قرأ سورۃ الملائکہ دعتہ یوم القیامت ثلاثۃ ابواب من ابواب الجنہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کے ارشاد سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سورہ کا دوسرا نام الملائکہ ہے۔ اس سورہ کو ملائکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ الفاتر کی تلاوت کرے گا، الملائکہ کی تلاوت کرے گا، اس کو روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے اس شخص کو پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ آپ آئیں، ان 3 دروازوں میں سے جس دروازے سے آپ کا دل چاہتا ہے، جس دروازے سے آپ گزرنا چاہتے ہیں، آپ گزر جائیں۔ یہ دروازے آپ کے دیدار اور آپ کے لیے مشتاق ہیں۔ آپ ان دروازوں میں سے جس دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں آپ گزر سکتے ہیں۔ یہ اس شخص کی فضیلت ہے، اس شخص کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جس نے اس سورہ مبارکہ الفاتر کی تلاوت کی ہوگی۔ جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ الفاتر کی تلاوت کرے گا تو اس کو اجر یہ ملے گا کہ وہ بروز قیامت ان 3 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا گزر جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے اور ان کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔